حسن اللہ علی صاحب، ہاں ابھی آ گئی آپ کے سامنے۔ جی کیسے ہیں کہاں آپ؟ سے کال بالکل کیا ٹھیک بھائی؟ ٹھاک ہیں؟ اللہ کا جی احسان ہے۔ میں اس وقت ایڈیلیڈ آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں، ویسے میں آسٹریلیا، پاکستان واہ سے جی۔ ہوں، ادھر اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اللہ آپ تو کو آپ سلامتی دے، کو حکم کرے میرے بھائی۔ کافی وقت سے سن رہے ہیں، تو آپ کے جی علم دیکھ کے دنگ رہ گئے ہیں۔ آپ کو ہم اللہ نے پاک نے خادم بہت زیادہ مہارت دی ہے، آپ کو بہت مہارت دی ہے لینگویجز پہ بھی، اور یہ کمپیریٹیو سیکٹس میں آپ کے پاس بہت دلائل ہیں۔ کمپیریٹیو تو میں سیکٹس بس، میں اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر۔ ہاں کمپیریٹیولی جی، ہاں تو کچھ سوالات ہی ہیں، اسٹوڈنٹ ہوں میں ابھی، جو صرف حق کی تلاش میں دلائل دیکھ رہا ہوں سب علماء کے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ توحید کے ریلیٹڈ مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا 12 امام اہل بیت جو ہیں ان میں سے کسی سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا ثابت ہے، کسی بھی صحیح حدیث جو اہل تشیع کے بہت ہے پاس ہے؟ بھائی، جی جی بہت ہے، تو بہت ہے۔ کوئی دلیل دے دیں اس کی، اگر دکھا سکیں تو، میں کہ اپنے وہ غائب میں ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ دیکھیں، رسول ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس وہی معجزات ہے جو پیغمبر کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس وہی جی جی اتھارٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لہٰذا ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ البتہ شیعوں کو انہوں نے حکم دیا ہے، اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے مدد مانگو۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مثلا ائمہ علیہ السلام نبی سے مدد مانگیں، کیونکہ ان کے پاس وہی اتھارٹی، وہی پاور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ان سے مدد مانگ لیں۔ البتہ کہ وہ شیعوں کو انہوں نے حکم دیا کہ ائمہ علیہ السلام سے مانگو۔ یہ کتاب کامل الزیارات ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولویہ القمی، متوفہ سنہ 368، یہ قم میں چھپی ہے کتاب ہے، اور یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور نہایت شیعوں کے ہاں بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اچھا، یہاں پر حدیث نمبر 376 میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت کرو ان کو، وصلح الحوائج، ان سے اپنی حوائج مانگا کرو، امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجت مانگو، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کافی میں روایت موجود ہے، یہ الفروع من الکافی للکلینی جزء رابع، چوتھی مجلد ہے، صفحہ نمبر 578 میں، بلکہ 587 میں۔ یہاں پر حدیث نمبر 2 صفحے کے آخر میں، امام حسین علیہ السلام کی جب زیارت کرو، زیارت کر کے صلح الحوائج، اپنے حاجتیں امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو، یہ واضح حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اس سے آپ کے اسی سے لیڈنگ کوسچن یہ ہے کہ اماموں سے یا اہل بیت یا مولا علی سے سن یا لینا نبی بھائی، پاک سن، صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں جی جی، بولیں، بولنا میں بولیں یہ بولیں۔ جاننا چاہتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی حاجت ہی کیا ہے، جب اللہ تمام حاجت کو پوری کرنا کا کیوں؟ کامل ہے؟ کیونکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ حاجت پورا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے اولیاء کے در سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم تو دیا۔ وہ اللہ وسیلے تعالیٰ کے خود بھی، وسیلے دیکھو کے اللہ تھرو تعالیٰ ہوگا؟ خود بھی ہدایت کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہادی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بھیجنے جی، کی کیا ضرورت ہے؟ بھیجنے کے اس کیوں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ذریعہ بنے نا، ہاں، تو یہاں بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کافی وسیلہ، ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے کے لیے، لیکن ابھی آپ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تم شفا دے دو، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھ جی سے جو جی طلب کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے حکم میں موجود ہے، ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی، جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر 2 ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہ صفحہ نمبر 558، یہ حدیث نمبر 9 آخر میں یہ روایت ہے کہ اگر کوئی آپ بہت ہی حزین ہو جائیں تو یہ اس طرح دعا کریں، یا جبرائیل یا محمد، یا جبرائیل یا محمد اکفیانی ما انا فی فانکما کافیان واحفظانی باذن اللہ فانکما حافظان۔ فرمایا کہ اس طرح دعا کرو، یا جبرائیل یا محمد میری سپورٹ کرو، اور اس بولتے جاؤ اکفیانی ما انا فی، میری کفایت کرو، میں جس پرابلم میں ہوں یہ پرابلم مجھے دور کرو، واحفظانی اور میری حفاظت کرو، باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، فانکما حافظان، تم دونوں میری حفاظت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ طلب حاجت ہے جبرائیل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 91، کتاب الذکر والدعا، یہاں پہ ہے کہ مفضل ابن عمر نے
روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت لك حاجة الى الله وذقت بها ذرعا، جب کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھو، اور پھر 100 مرتبہ کہہ دو یا مولات یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میرے مولات، اے میری سیدانی، اے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، اغیثینی، میری مدد کرو، ٹھیک ہے نا. پھر اپنا دائیں چہرہ زمین پہ رکھو، یہ پھر بائیں چہرہ، 100 مرتبہ سب بولتے رہو. وَاذْكُرْ حَاجَتَكَ، اور پھر اپنا حاجت ذکر کرو، اب اللہ تعالیٰ قضا کر دے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ اللہ پورا کر لیتا ہے تو دوسروں سے کیا حاجت ہے بھائی؟ دیکھو بھائی، ہم نہیں کہتا واجب ہے، ہم شیعہ نہیں کہتا کہ تم واجب ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے مانگو، لیکن اگر کوئی ہو، آپ چاہتے ہو نا کہ اللہ اگر اجابت نہیں کرتا تو اللہ کے ولی کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. خود اہل بیت علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے واسطے کے ساتھ آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے نا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے مصلحت میں یہ ہے کہ انسان پرابلم میں رہے، انسان نہیں جانتا اپنی مصلحت کو. یعنی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ فقر انسان کے لیے بہتر ہے مالداری سے، مرض بہتر ہے صحت سے، وہ نہیں جانتا انسان خود اپنی اصلاح کو. لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی حاجت جلدی پورا ہو جائے، جیسے آپ ابھی مثلا آپ کو کوئی بھی پرابلم آ جائے نا، کوئی بھی پرابلم آ جائے، آپ پولیس کو بلائیں گے یا فائر ڈپارٹمنٹ کو بلائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یا جاب میں کوئی پرابلم ہے تو اپنے باس سے، آپ کا جو سپروائزر ہے اس سے بات کریں گے. آپ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ سے، اللہ کافی ہے بھائی، اللہ کافی ہے. یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے. یعنی اللہ بالکل کافی ہے، لیکن اگر اللہ نے راستے بھی تو بتائے نا کہ یہ اس طرح کرو. لیکن وہ ٹھیک ہے تو نا، ظاہری اسباب ہو گئے. یہ بھی ظاہری اسباب ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب ہیں. وہ ایک بشر تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری جیسے ہدایت کے لیے بنایا ہے. ظاہری اسباب ہے، ٹھیک ہے نا. کیا فرق پڑتا ہے ظاہری اسباب؟ ایک ظاہری اسباب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ظاہری اسباب ہے جبرائیل علیہ السلام، ایک ظاہری اسباب ہے امام علیہ السلام، ایک ظاہری سبب ہے کربلا، ایک ظاہری سبب ہے جو آپ کے شہر میں ڈاکٹر ہے یا فائر ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی. یا کہہ دو غیبی سبب ہے، تو غیبی سبب تو کیا ہوا؟ غیبی سبب ہوا، کوئی مشکل ہے. اگر کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا ہم لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہم ہر نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوا؟ غیبی ہوا. تو سو وات، دیکھو اللہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر نماز میں اس کو سلام دیتا ہوں، السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے نا، ہر نماز. تو یہ غیبی تو ہے نا، یہ کفر ہے؟ کفر نہیں ہے. اب میں اسی سے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا اسی سے مدد مانگو، میں مدد مانگتا ہوں. واٹس دا پرابلم؟ میں نے کبھی نہیں کہتا وہ اللہ ہے، میں نے کبھی نہیں کہتا وہ رب ہے، ٹھیک ہے نا. توحید کی جب بات کرتے ہیں نا، اپنے علماء سے جواب پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آپ کے اعمال کے کون بجا لانے والا؟ اللہ بجا لانے والا. یعنی جو شراب پیتا ہے اللہ اس سے کرا لیتا ہے. ابھی آپ ارادہ کر لینا کہ آپ حج پہ جائیں، اللہ نے یہ ارادہ آپ میں خلق کیا ہے، اس کی بجائے نہیں چلیں، حج نہیں چلتے، لاس ویگس چلتے ہیں. اللہ نے آپ میں ارادہ خلق کیا، اللہ نے آپ میں ارادہ خلق کیا کہ آپ کہاں جائیں؟ لاس ویگس چلیں. لاس ویگس جا کے وہاں پہ مثلا مریوانہ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ ارادہ خلق کیا، اور یہ فعل بھی جو آپ کرتے ہیں نا، یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ ہی سے کرا لیتا ہے آپ سے. توحید کی بربادی تو آپ کے فرقے والوں نے کیا نا. اور بھائی اللہ تعالیٰ مجھ سے سارے گناہ کراتا ہے، مجھ میں کفر کا فرض کریں، مجھ میں کفر کا ارادہ ڈال دیتا ہے، پھر میں کافر بن جاتا ہوں. مجھ میں شرک کا ارادہ ڈال دیتا ہے، پھر مجھے شرک کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ کرا دیتا ہے مجھ سے، اور پھر مجھ سے حساب لیتا ہے روز قیامت کہ تو نے کیوں مشرک بنا. تو مجھے بتاؤ توحید کس کے پاس ہے؟ یہ دینی فراڈ ہے بھائی. اگر یہ ہے نا تو دینی فراڈ ہے. تو کیوں پیغمبر کو بھیجا، نبی کو بھیجا؟ اور بھائی جب اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں، یا اللہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بظاہر میں مختار ہوں، لیکن ارادہ میں خود نہیں بناتا. میں کیا کرتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کرتا بھائی. اللہ تعالیٰ مجھ میں ارادہ پیدا کر دیتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، نہیں، ارادہ مجھ میں پیدا کر دیتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، شراب پی لو. تو میں وہ شراب پینے کا فعل بھی وہ اللہ تعالیٰ کرا لیتا ہے مجھ سے. یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بظاہر میں مختار ہوں. مختار سمجھتے ہو نا، میرے ہاتھ فری ول ہے، حقیقت میں کوئی فری ول نہیں ہے. یہ فری ول ایک ظاہری چیز ہے. یہ آپ کے علماء فرماتے ہیں، میں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں،
آپ کی کتابوں سے دکھاؤں بھائی. یہ ماتریدیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، سعد تفتازانی، مسعود ابن عمر تفتازانی، جزء رابع، چاپ عالم الکتب، شرح مقاصد ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے. یہاں پہ العبد مضطر فی صورت المختار. مضطر پتہ ہے آپ کو کیا کس کو بولتے ہیں؟ مضطر بولتے ہیں یعنی جس کی فری ول نہیں ہے، جو مجبور ہے، مکرہ ہے. مختار یعنی اس کی فری ول ہے، اختیار ہے. اب میرا اختیار ہے نا، میں یہ قلم اٹھاؤں نیچے رکھ دوں، پین میں نیچے رکھوں اوپر، یہ میرے اختیار میں ہے. میں اس کو پینگ دوں، مار دوں، یہ میرے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ظاہر میں ہمارے پاس اختیار ہے، حقیقت میں اختیار نہیں ہے. ہم مضطر ہیں، حقیقت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اچھا، انسان مضطر ہے فی صورت المختار. وہ پھر اس کا دلائل وغیرہ ذکر کرتا ہے. پھر اگلے صفحے میں جا کے کہتا ہے دلائل ذکر کرنے کے بعد فَإِنَّ الْإِنسَانَ مُضْطَرٌ فِي سُورَةِ الْمُخْتَارِ. انسان کی کوئی فری ول نہیں ہے ظاہر میں، سوری طور پر، ظاہری طور پہ اس کی فری ول ہے. القلم فی ید الکاتب. اور بھائی یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پین ہے نا، اور پین ہے نا ہی بھائی صاحب. جی جی ہاں، اب اس پین کا کوئی چوائس ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا لکھوں؟ نہیں. اس کا کوئی چوائس. اس پین کے ساتھ میں اچھی باتیں لکھوں، گالی لکھ دوں، یہ اس پین کا تو کوئی چوائس نہیں نا. انسان کی مثال قلم کی ہے، کاتب کے ہاتھ میں، لکھنے والے کے ہاتھ میں. والوتد فی شق الحائط. انسان کی مثال اس کیل کی طرح ہے جو دیوار میں گنس رہی ہے. وہ کیل کی اپنی مرضی ہے، اس پہ ہتھوڑا لگ رہا ہے نا، ہتھوڑا تو ہتھوڑے کی زور ہے نا، ہتھوڑے کی چوائس، ہتھوڑے مارنے والے کی چوائس ہے نا. وہ کیل دیوار میں جا رہی ہے، کیل کی اپنی چوائس ہے بھائی. بھائی نیل جس کو کیل بولتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے دیوار میں گھستی ہے؟ نہیں بھائی، وہ اختیار ہی نہیں. اچھا، میں آپ کے یہ کتاب ہے احیاء علوم الدین للغزالی، ابو حامد غزالی، جزء رابع. یہاں پہ صفحہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں العلم والندم والفعل والارادہ والقدرۃ والقادر الکل من خلق اللہ وفعلہ. انسان کا علم، انسان کی ندامت، انسان کا فعل، انسان کا ارادہ، انسان کی قدرت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں ارادہ خلق کرتا ہے کہ بھائی آپ نے شراب پینی، آج آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یا آج آپ نے نماز پڑھنی، شراب نہیں پینی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا واللہ خلقکم ما تعملون. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا، اور وہ بت جو تم بنا رہے ہو ان کو، وما تعملون یعنی وہ بت جو تم بنا رہے ہو. لیکن یہ اس کا اور ہی مفہوم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اعمال کو خلق کرتا ہے. ھذا هو الحق عند ذوی الابصار وما سوا ھذا ضلال. یہ حق ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے. فإن قلت أفليس للعبد اختیار في الفعل والترك. اگر تم یہ کہہ دو کہ بھئی انسان کے پاس کیا اختیار نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں یا نہ کریں، انجام دیں یا ترک کریں، یہ اختیار نہیں ہے. قلنا نعم، ہم نے کہا جی اختیار ہے. وذلك لا يناقض قولنا ان الكل من خلق اللہ تعالی. یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے. بل الاختیار ایضا من خلق اللہ، اختیار خود اللہ کی جانب سے ہے. والعبد مضطر فی الاختیار الذی لہ. اللہ تعالیٰ جو اس میں آپ جو آپشن بنا لیتے ہیں نا، اب میں ظاہر میں مختار ہوں کہ میں یہ کروں یا میں کروں. یہ ارادہ جو میں کروں گا، یہ ارادہ جو میں کروں گا کہ میں شراب پی لوں یا نماز پڑھوں، یہ ارادہ اللہ خلق کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اختیار ہے آپ میں، لیکن وہ ارادہ کون ارادہ بنانے والا اللہ ہے. پھر وہ بہت ساری مثالیں دے کے کہتا ہے فَإِذَا حَصَلَ انجزام الارادہ بخلق اللہ تعالی یہو تحرکت الید الصحیحہ الی جہت الطعام لا محالہ. کہتا ہے کہ بھئی جب آپ کھانا کھاتے ہو، آپ سمجھتے ہیں آپ نے خود فیصلہ کیا کہ کھانا کھائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ فیصلہ بنا لیتا ہے، یہ ارادہ کہ آپ کھانا کھلیں. تو اللہ نے جب ارادہ کیا تو پھر آپ کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے. وہ ہاتھ جب بڑھ بھی جاتا ہے نا، وہ عمل بھی اللہ کا ہے، وہ عمل آپ کا نہیں ہے، وہ عمل اللہ کا ہے. کھانے کی طرف آپ چائے کھانا ہے، چائے شراب ہے، جو بھی چوری اٹھا کے کسی کو قتل کریں، وہ بھی اللہ کا ہے. تو یہ تو پھر دین کا مذاق ہوا نا بھائی، سب اعمال اللہ کا ہے. تو پھر کافر اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے بھائی؟ کافر کو اللہ نے کافر بنایا، مسلم کو اللہ نے مسلم بنا دیا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم شریعت کیوں بھیجا ہے؟ اس مسئلے میں اہل تشیع کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا فل کیا ہے؟ اختیار ہے بھائی، اختیار ہے، بالکل اختیار ہے. میری مرضی، میں اپنی مرضی سے لکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مجبور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دی، ہدایت کی، بھئی یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ، تم کسی کو اختیار کرو.
ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ انسان یہ ہوتا ہے کہ انسان میں انکلینیشن بہت مضبوط ہو جاتے ہیں, وہ بھی اب انسان کے اپنی پریویس چوائسز کی وجہ سے, کیونکہ میرے پریویس چوائسز ایسے تھے کہ گرچہ ابھی میرے پاس اختیار ہے نا, لیکن میں نے پہلے جو راستہ انتخاب کیا, میں نے زندگی میں ایسے کام کیا کہ ابھی فی الحال میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف جاؤں. مشکل ہے, لیکن وہ مشکل کہاں سے آیا, یعنی 50-50 نہیں ہے میرے پاس. بہت دفعہ انسان کے پاس 50-50 چوائس ہوتا ہے نا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. بعض دفعہ انسان کے پاس 50-50 چوائس نہیں ہوتی, 80-20 چوائس ہو, لیکن وہ بھی اپنے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. انسان نے اپنے ایسے کام کیا نا کہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے, اس کے انکلینیشن یا پری ڈسپوزیشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک طرف کو ترجیح دے دیتا ہے. لیکن ہمیشہ انسان رک سکتا ہے. انسان ہمیشہ, آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں دوسری. یہ انسان کے اپنے فعل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کراتا بھائی. ابھی اگر میں پانی پی لوں, یہ میرا اپنا فعل ہے. اللہ نے مجھ میں طاقت دی ہے, میرے ہاتھ میں, میرے بدن میں انرجی ہے, میں اس کے ذریعے پانی پیوں گا. میں چاہوں تو شراب پی لوں اسی انرجی سے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ وہ اور طرح کی کہتے ہیں نا آپ کے علماء, کہتے ہیں یہ جو آپ پانی پیتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کام کیا, مشرک ہو گئے, کیونکہ اللہ خلقکم ما تعملون, اللہ سب کی چیز کا خالق. اللہ آپ کے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کے اعمال کا خالق اللہ ہے, یعنی آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ کرتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اعیان کا, اجسام کا اور اجسام کے صفات کا اللہ تعالیٰ خالق ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اوکے میرے بھائی, صحیح ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. اوکے, تھینک یو سر, اللہ حافظ.